السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ ہے، ماشاءاللہ آپ سب کو جمعہ مبارک۔ اور آج ہم شروع کرتے ہیں ایسی باتوں سے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ آج میں اپنی پرسنل بات بتا رہا ہوں آپ لوگ کو۔ آج میں کیوں خوش ہوں پہلے یہ بتا دوں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ آج میں اس لیے خوش ہوں کہ آج رات کو میرے والد، میری والدہ اور میری بیٹی سنیا، یہ تین میرے ساتھ خواب میں آئے۔ ایک طرف والدہ تھے، ایک طرف والد تھے، بیچ میں میری بیٹی سنیا تھی۔ وہ لوگ میرے سے باتیں کر رہے تھے، کچھ نصیحتیں کر رہے تھے، کچھ باتیں بتا رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ مطلب بالکل یہ میرے دماغ میں نقص ہو چکا ہے، ایک دم جیسے سچ مچ ہم ملے اور باتیں کی۔ میرے اوپر بہت اثر ہوا، میرے اوپر یہ بات کا بہت اثر ہوا۔ تو انہوں نے جو مجھے نصیحت کی یا پیغام دیا، وہ بات کرتے ہوئے مجھے کہتے ہیں، میرے بابا کہتے ہیں، ہماری نصیحت ہے تو اپنی ویڈیو میں بھی بتا سکتا ہے۔ واہ واہ، مزہ آ گیا۔ اور ماں نے بولا کیوں نہیں، بتا دینا۔ تو مجھے لگا کہ یار یہ مطلب کافی باتیں انہوں نے کی، پتہ نہیں کتنی دیر تک باتیں کی، اور کئی باتیں میرے دماغ میں رہ گئی۔ جو میرے دماغ میں باتیں ہیں تو اس کو اگر جوڑتا ہوں کنٹینیوٹی میں، کچھ اپنی طرف سے بھی جوڑتا ہوں، تو اس کا رب و رباب یہ بنتا ہے جو انہوں نے باتیں کی۔ پہلی بات تو یہ صاف ہے، انہوں نے جو بولا، یہ بولا کہ بیٹا ہم تم سے بہت خوش ہیں، اور جس طریقے سے سارے بھائیوں کی فیملی کو لے کے تم چلے ہو، اس سے ہم بہت خوش ہیں۔ ماں نے بولا میں تجھے کمانڈر بنا کے گئی تھی خاندان کا، تو اپنا حق پورا ادا کیا۔ اور میں نے اسی وقت ماں کا ہاتھ چوما، پھر بابا کا ہاتھ چوما۔ انہوں نے پھر میرے سر کو پکڑ کے میری پیشانی کو چوما۔ پہلے بابا نے چوما، پھر ماں نے چوما، پھر میری بیٹی نے چوما۔ پھر بولی میرے پپا از گریٹ، وہ ہمیشہ بولتی تھی مائی پپا از گریٹ، ایسا بولا اس نے۔ میں بہت خوش ہو کے اس کو گلے سے لگایا۔ پھر میرے ماں بابا نے مجھے بولا، ماں نے بولا پہلے کہ بیٹا یہ میسیج سب کو دو کہ جتنے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، جن کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، جو دنیا میں موجود ہیں وہ بھی، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک بچہ کوئی خوشحال ہے اور دوسرے بچے تکلیف میں ہیں، تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ دنیا میں نہ ہو۔ یہ ماں نے بولا، تو یہ میسیج بھی دینا ضروری ہے۔ یہ میسیج دینا ضروری ہے کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ ہمارے سے کانٹیکٹ ختم نہیں ہوتا ان کا، وہ ہمارے واسطے میں ہوتے ہیں، ہماری مانیٹرنگ ہوتی ہے، ان کو سب پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور ماں باپ کو بہت دکھ ہوتا ہے جب بھائی آپس میں لڑتے ہیں، بھائی بہن آپس میں لڑتے ہیں، جائیداد کے لیے لڑتے ہیں، یا ایک بھائی دوسرے کا حق کھا جاتا ہے، یا گلا غیبت کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ اس کے اندر میں کبھی کبھی بیویوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، بیویوں کی وجہ سے بھی۔ یہ میں سچ کہتا ہوں، بیویوں کی وجہ سے بھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ہر جگہ پہ نہیں، بہت جگہ پہ ایسا ہوتا ہے۔ جب وہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں، جب تک ماں باپ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، جب ماں باپ دنیا سے پردہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، میں تو پردہ کرنا بولوں گا، کیونکہ یہ مر گئے، یہ بولنا تو یہ توہین ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی بھی مرتا نہیں ہے، یہاں سے جانے کا بعد بھی اس کا واسطہ رہتا ہے۔ بالکل سچ ہے یہ۔ آج میرے ماں بابا سے جو میں نے باتیں سنی، اس سے یہ نتیجے پہ میں پہنچا۔
کہ واقعی میں وہ ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں۔ اب میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں جو گیا سو گیا خلاص، اس کا کوئی کنیکشن ہم سے نہیں ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کے پیارے حبیب کے بارے میں بھی اسی ٹائپ کی بات کر جاتے ہیں، ان کو میں چیلنج کرتا ہوں۔ ہمارے ماں باپ تو ایک سمپل سے مسلمان ہیں، حضور پاک کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے، سب کے ماں باپ، ہم سب۔ تو پھر حضور پاک کی کیا شان ہوگی؟ کیا وہ حاضر ہیں یا نہیں ہیں؟ یقیناً وہ حاضر ہیں، کیونکہ میں بھی سعودی عرب میں جب پہلی بار گیا تھا 77 میں، اور مجھے کام نہیں مل رہا تھا، تو میں حضور پاک کے روضے مبارک پہ گیا، ان کی جالی کو پکڑ کے اللہ کو بہت پکارا۔ اس کے بعد آنے کے بعد میرا کام ہوا، اور اتنا کامیاب ہوا کہ پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اللہ نے اتنا کامیاب کیا 8 سال میں مجھے وہاں پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حاضر ہیں، وہ موجود ہیں۔ تو جو لوگ اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، تو میں بولتا ہوں وہ اللہ سے توبہ کریں اور یہ بات کو مانیں۔ جب میرے ماں باپ موجود ہیں، میری بیٹی سنیا موجود ہے، کئی وقت میں ان کو مل چکا ہوں، کئی وقت میرے سے باتیں کر چکے ہیں، ابھی کئی مہینوں کے بعد میرے سامنے واپس آئے، وہ بھی جمعرات کی رات کو، جمعے کی پہر میں، اور حضور پاک کے مہینے میں، آخری جمعے میں۔ سوچو آپ، یہ سچے تو ان کا پیغام جو یہی ہے، ان کا پیغام یہی ہے۔ یہ میرے سے بہت خوش ہوئے کہ اللہ کے کرم سے ہمارے 5 بھائیوں کی فیملی کو کبھی کوئی مالی طور پہ تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ میری ماں ہمیشہ دعا کرتے تھے، میرے بابا ہمیشہ دعا کرتے تھے، انہوں نے جتنی تکلیف اٹھانی تھی اٹھائی، اور اس کے ساتھ میں ان کے ساتھ پارٹنر تھا وہ تکلیف اٹھانے میں، کیونکہ وہ تڑپتے تھے تو میں اسکول نہیں جاتا تھا، میں کچھ نہ کچھ اپنی محنت کر کے گھر میں لاتا تھا تاکہ ماں باپ کو خوشی ملے، اور ہم لوگ کے گھر میں اینی ہاؤ روٹی بنے ہم لوگ کھائیں سب مل کے۔ اس لیے میں اپنے ماں باپ کے سپورٹ میں ہمیشہ کھڑا رہا بچپن سے، تو وہ میرے سے بہت خوش ہیں۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کے میں تڑپ جاتا تھا، ماں باپ کا چہرہ دیکھتا تھا کہ وہ پریشان ہیں، تو میں 10 سال کی عمر میں کام کرنے کے لیے چلا جاتا تھا، کبھی روڈ پہ نیوز پیپر بیچتا تھا، کبھی بس میں 1 آنے کی 4 کھٹی مٹی بیچتا تھا، اور بلیک آؤٹ کا زمانہ تھا 1965 کے اندر میں جنگ چل رہی تھی پاکستان انڈیا کی، تو ماں بہت پریشان ہوتے تھے، نہ اس ٹائم پہ کوئی موبائل ہوتا تھا، نہ کوئی فون ہوتا تھا کہ ماں مجھے پوچھے کہ بیٹا تو کدھر ہے، اور میں مغرب کے بعد جب پہنچتا تھا پورا اندھیرا ہو جاتا تھا، تو ماں بالکل دروازے کے پاس کھڑے ہو کے آنکھیں ٹکٹکائے دیکھ رہے تھے کہ کبھی میرا بیٹا آتا ہے۔ بلیو کرو، یہ منظر مجھے یاد ہے، وہ ماں کے چہرے پہ، ماں کی آنکھوں میں آنسو چمکتے ہوئے، ماں کے چہرے پہ ایک افسوس کہ میرا بچہ اتنی محنت کر رہا ہے لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونے دے رہا ہے، کیونکہ میرے والد کی طبیعت اس ٹائم پہ اچھی نہیں رہتی تھی، میرے بابا کی جو دمہ بھی رہتا تھا، اور 1965 کی جنگ آئی تو کام کا ٹھنڈا تھا، کوئی کام نہیں تھا، ویسے بھی ان کا کام ویسے بھی اچھا نہیں تھا، اس میں تو بالکل ٹھپ ہو گیا۔ تو پھر میں جب وہ ریز گاڑی لے کے آتا تھا، ماں کے ہاتھ میں دیتا تھا، پھر ماں مجھے کہتے تھے جاؤ آٹا لے کے آؤ، گھاسلیٹ لے کے آؤ، اس ٹائم پہ پرائمس جلتے تھے گھاسلیٹ سے، جاؤ بیٹا پھر میں روٹی بناتی ہوں۔ یقین مانو، اس کے علاوہ ماں کو جب میں دیکھتا تھا پانی بھرنے کے لیے گئے ہیں، میں آنے کے بعد تو ماں کو اپنی قسم دے کے گھر میں بٹھاتا تھا، اور پھر میں پانی بھرنے کے لیے جاتا تھا، ٹانکی ہمارے گلی کے کونے پہ ایک ماما نبو کی ٹانکی ہوتی تھی، وہاں سے پھر ماں کو پانی بھر کے دیتا تھا۔ یقین مانو مجھے جو خوشی ملتی تھی اور مجھے جو سکون ملتا تھا، کیا بتاؤں آپ لوگ کو۔ میں تو اپنی زندگی کو اگر تصور کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ ایک مووی ہے، ایسی مووی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی مووی ہے جو گھر گھر کی کہانی ہے،
اور میں میرے مولا کا، میرے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ماں باپ عطا کیے، ایسے بھائی عطا کیے جنہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی، مجھے سپورٹ کیا، اور میں یہاں تک پہنچا۔ اس کے اندر میں میرے چاروں بھائی کا فل کریکٹر ہے، فل سپورٹ ہے۔ میرے لیے ہمیشہ انہوں نے آنکھیں بچھا کے رکھی، میرے اوپر محبتوں کی نوازش کر دی۔ میرے بھائیوں نے، میرے ماں باپ کے ساتھ، میرے دونوں بڑے بھائیوں نے تو بڑھ چڑھ کے میری حوصلہ افزائی کی، ہمیشہ میری تعریف کی، ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی، اور ہمیشہ مجھے بولا تم آگے بڑھ، ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ یقین مانو میرے بڑے بھائیوں نے مجھے آگے کیا، میری حوصلہ افزائی کی۔ تو اس سے بھائی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اور میرے ماں باپ جیسے، میں سچ کہتا ہوں، میرے ماں باپ جیسے دعا کرنے والے، غریب پرور، محبت کرنے والے، غیبت سے پاک، بغض سے پاک، حسد سے پاک، برائیوں سے پاک ایک ایماندار اور سچے انسان اسے دنیا میں میں نے کم دیکھے ہیں۔ اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے ماں باپ دیے، اور اللہ تعالیٰ ان کا اور درجہ بلند کرے، اسی طرح ہر ایک کے ماں باپ کا درجہ بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو بہت بڑا مقام عطا کرے، ان کے گناہوں کی معافی عطا کرے، ان کی مغفرت کرے، ان کو قبر کے عذاب سے بچائے، ان کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ سب کل مومن مسلمان کے لیے یہ میں دعا کرتا ہوں۔ تو دوستو، کبھی بھی یہ بھولنا نہیں کہ ماں باپ جو ہیں ان کی خواہش ایک ہی ہوتی ہے کہ میرے بچے آپس میں محبت سے رہیں۔ بلیو کرو، یہ بات کے اوپر یقین رکھو۔ اگر آپ لوگوں میں کوئی نفرت ہے، آپس میں کوئی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرو۔ بھائی بہنوں کو گلے سے لگا لو، اور جو بھائی بہنوں میں طاقتور ہے وہ اپنی طاقت کو ان کے اوپر ڈیوائیڈ کرے، ان کو بھی، ان کے بچوں کو بھی ایسی زندگی دے جیسی اپنے بچوں کی زندگی ہے۔ وہاں ماں باپ کی روحانی اتنی خوش ہوگی، ان کی روح اتنی خوش ہوگی، آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش ہو جائے گی۔ میرا وعدہ ہے، اللہ آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش کر دے گا، کیونکہ وہ ماں باپ کی روح تڑپ رہی ہے جب تک آپ کے بھائی بہن تڑپ رہے ہیں اور آپ لوگ عشق کر رہے ہیں۔ جو لوگ عشق کر رہے ہیں ان کی بات کرتا ہوں، اور ان کے بھائی بہن تڑپ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اور ان کی زندگی صحیح نہیں ہے، وہ تکلیف میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور آپ اچھی زندگی بسر کرتے ہو، میں ان کی بات کرتا ہوں۔ خدا را اپنا دماغ کھولو۔ ماں باپ کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ میرے سارے بچے ایک ہی طرح خوشحال ہو۔ تو اپنے بچوں کو جو خوشی دیتے ہو وہی خوشی اپنے بھائی کے، بہنوں کے بچوں کو دو۔ ان کے لیے بھی وہی سوچو جو خود کے لیے سوچتے ہو، ان کے لیے بھی وہی سوچو جیسے آپ کی وائف ہے، جیسے بھابھیوں کے لیے بھی سوچو کہ اللہ ان کو بھی اچھی زندگی دے۔ اگر آپ اچھے گھر میں رہتے ہو ان کو بھی اچھا گھر دلاؤ، اگر آپ کی حیثیت ہے۔ میری بات کو مانو، یہ بات پہ عمل کرو گے تو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ میں نے زندگی بھر یہ دیکھا ہے، اللہ کے کرم سے میں نے دیکھا ہے، جس نے ماں باپ کی یہ خواہش کو پورا کیا وہ کبھی بھی فلاپ نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی ماں باپ کی دعائیں جاری رہتی ہیں آپ کے لیے، اور جگہ جگہ پہ آپ کی مدد کرتی ہے، قدم قدم پہ۔ آپ کا جب مقابلہ ہوتا ہے کاروبار میں، بزنس میں، کسی بھی جگہ پہ، یقین مانو آپ ون ہو جاتے ہو۔ خود بخود آپ کے لیے ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ آپ کے پیچھے آپ کو مارنے والا، کاروباری طور پہ آپ سے دشمنی کرنے والا، اس کو شکست ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ جس نے اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کی دعائیں رکھی اس کو کبھی بھی آنچ نہیں آتی۔ میں آج کہتا ہوں، کھل کے کہتا ہوں، دل سے کہتا ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں میرے ماں اور بابا کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ میری ایک ہی نیت ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا کروں، ان کے لیے اچھا سوچوں، ان کے لیے اچھا کروں۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں کی وائف ہیں،
میری وائف ہے، ان کی بھائیوں کے لیے، ان کے بہنوں کے لیے بھی اچھا سوچوں اور ان کے لیے بھی اچھا کروں۔ وہ ہماری ہاؤس وائف ہے، وہ کمانے کے لیے نہیں جاتی۔ اگر ہمارے گھر میں خوشحالی ہے اور طاقت ہے تو پھر ان کے بھائی بہنوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ان کے دل میں بھی تو آ سکتا ہے نا کہ ہمارے بھائی بہن بھی تکلیف میں ہے، وہ بیچاری تو کمانے کے لیے تو نہیں جاتی نا، وہ تو ہاؤس وائف ہے، وہ ہمارا خیال کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن شریف پڑھتی ہے، ہماری عزت کی حفاظت کرتی ہے، ہمارے بچوں کو تربیت دیتی ہے۔ اگر اس کے بھائی بہن بھی تکلیف میں ہیں، اگر اس کے بھی ماں باپ تکلیف میں ہیں، تو ہمیں ان کے لیے بھی وہی سوچنا ہے جو اپنے بھائی بہنوں کے لیے سوچتے ہیں، ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا دیوے، اس قابل بنو، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بناوے تو ضرور سب کو ساتھ میں لے کے چلو۔ سب سے پہلے آپ کے بھائی بہن اور آپ کی بیویوں کے بھائی بہن وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھو، اور رشتہ دار ہیں، اڑوس پڑوس والے ہیں، دوست یار ہیں، جس کمپنی میں آپ ہو اونر، وہ کمپنی کے امپلائی ہیں۔ میری بات سنو، میں نے ایک چیز اور دیکھی جو یہ بتا دوں انسانیت کے ناطے، میں نے جو چیز دیکھی یہ دیکھی، انسانیت کی رونق مجھے یہ بتاتی ہے۔ اللہ سے میں ہمیشہ بولتا ہوں، یا اللہ مجھے روشنی عطا کر تاکہ میں دیکھ سکوں کہاں میں غلط ہوں، تو مجھے روشنی ملتی ہے کہ میں نے دیکھا یار میرے پاس کام کرنے والے کئی سالوں تک کام کرنے کے بعد بھی وہ بیچارے بہت مشکل سے ایک گھر بنا لیتے ہیں، یا بہن کی یا بیٹی کی یا بھائی کی یا بیٹے کی شادی کرا لیتے ہیں، چھوٹا موٹا گھر بنا لیتے ہیں، اور کچھ چھوٹے موٹے خرچے آ جاتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، شادیوں کے وغیرہ کے، بچے کی ولادت ہوتی ہے تو خرچے تو ہوتے ہیں ان کے، مگر جب جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ کما سکیں گے یا گزارا ہو سکے گا۔ اگر ان کا بیٹا ہے، بیٹے جوان ہو گئے ہیں، وہ بھی اچھا کما رہے ہیں تو فکر کی بات نہیں ہے، لیکن بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے کما نہیں رہے کیونکہ یہ پردیس میں رہتے ہیں، بچوں کو بہت زیادہ اچھی تعلیم نہیں ملتی۔ میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو ریبر طبقے سے ہیں، جو جیسے بھی باہر کام کرنے والے ہیں دوسری کنٹریوں میں، تو میں ان کی بات کرتا ہوں، مڈل ایسٹ میں سمجھ لو اور بھی جگہ پہ، تو وہ بیچارے بہت مجبور ہوتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے سب کو بولوں گا، پاکستان میں رہنے والوں کو بھی اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں رہنے والوں کو بھی جو بزنس مین ہیں، ان کو کہوں گا کہ یار کبھی اپنے اسٹاف کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کے پوچھو، یا تیری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ کیا کرائے کے مکان میں رہتا ہے؟ کتنا کرایہ لگتا ہے؟ کتنی دور رہتا ہے؟ جب آتا ہے تو ادھر میری جگہ پہ کام کے میری آفس میں یا دکان میں جہاں بھی، کیا امپلائی کو بٹھا کے پوچھتے ہو آپ لوگ؟ ضرور پوچھو کہ کیسے گزارا کرتے ہیں، کس طرح گزارا کرتے ہیں، کتنے لوگ کمانے والے ہیں، کتنے لوگ کھانے والے ہیں۔ کبھی انٹرویو تو لو ان لوگوں کا بھی، بڑے بڑے پیسے والوں کا تو پوچھتے ہیں کیسا ہے کاروبار، دھندو پانی کی آئے۔ کبھی اپنے اسٹاف کو بھی پوچھو، غریبوں کو بھی پوچھو تمہارا گزارا کس طرح ہوتا ہے۔ اور اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ لوگ ظلم کر رہے ہو اور ان کو کچھ حق پورا نہیں دے رہے ہو، بہت غلط کر رہے ہو۔ ابھی آپ کے ہاتھ میں ابھی اللہ نے موقع دیا ہے۔ میں تو پاکستان کے سارے طاقتور لوگوں کو بولوں گا، جو کروڑوں لوگ کمزور قسم کے لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں، ان کو پورا حق دے دو، آج موقع ہے۔ پوری دنیا میں بہت مہنگائی ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں پوری دنیا میں بہت مہنگائی ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ پرائیویٹ کمپنیاں چلانے والے، بلڈنگیں بنانے والے، یہ ٹھیکیدار، یہ زمیندار، یہ انڈسٹری چلانے والے، ٹریڈنگ چلانے والے، ٹریڈنگ کمپنی چلانے والے، بڑی بڑی شو روم دکانیں چلانے والے، بڑے بڑے بزنس کرنے والے، الیکٹرانکس کے، کپڑے کے، میں ان لوگوں کو کہتا ہوں خدا کا خوف کرو، اپنے لوگوں کی تنخواہ بھی بڑھا دو اور ان لوگوں کو اتنا دو کہ اس تکلیف کے دور میں ان کا وقت اچھا گزرے۔ خالی حکومت کو گالیاں دے کے، یہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اینکر ایک ہی کام کرتے ہیں، صرف بکواس کرتے ہیں، بکواس، حقیقت کی باتیں نہیں کرتے۔
کیونکہ ان کو پیسہ ملتا ہے کہ اس وقت یہ مہنگائی کا دور آیا ہے تو اس حکومت سے جان چھڑاؤ، اس کے لیے اس کو دھکا مارو، ابھی موقع ہے۔ تو صبح شام ایک ہی بین بجاتے ہیں یہ لوگ، سچ اور حق نہیں بولتے یہ لوگ۔ تو میں سب کو کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، یہ ظلم کو بند کرو، انسانیت کا بول بالا کرو، اور اپنے امپلائی کو اچھے سے اچھی سیلری یا بونس کی صورت میں دو تاکہ وہ لوگ بھی اچھا گزارا کریں۔ یہ میری گزارش ہے سب کے لیے۔ اور میرے ماں بابا نے جو کہا یہ قسط بھی باقی ہے، آگے بتاؤں گا۔ آج ابھی 21 منٹ ہونے والی ہے، میں سوری کرتا ہوں لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ سب سے گزارش کروں گا کہ میری پوری ویڈیو سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔